یہ موضوع آج کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بدبخت ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی آپ تو وقت کے امام ہیں اور بڑی عظیم ہستی ہیں اور سید و ساجدین ہیں اور اتنی عبادتیں کرتے ہیں، مجھے آپ کی تو پریشانی نہیں ہے، مجھے آپ کے دادا ابو طالب کی بڑی پریشانی رہتی۔ حضرت ابو طالب کے حوالے سے میں پریشان رہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ جو ہے وہ اس طرح کے تھے۔ میرے آقا امام زین العابدین سے میرے آقا اتنے زیادہ مظلوم ہیں کہ فوراً آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور رو کے ایک جملہ کہا وا عجبا، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی انہوں نے آیات تلاوت کی کہ تنکح المشرکات، مشرک اور لا تنکح المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، والاعمۃ المؤمنہ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، مومن عورت مشرک عورت سے 1000 درجے بہتر ہے چاہے تمہیں تعجب کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مردوں کے متعلق بھی آیت تھی، وہ بھی مولا نے پڑھی، ولا تنکح المشرکون والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ تو حضرت نے کہا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جتنے ایسے مومنین تھے جن کی بیگمات غیر مومن تھی، مشرک تھی، سرور کائنات نے سب کو جدا کر دیا، سب کو جدا کر دیا، اور جتنے مرد ایسے تھے کہ جو نعوذ باللہ کافر تھے اور ان کی زوجات جو ہیں وہ مومنہ تھیں، تو سرور کائنات نے ان کو بھی جدا کر دیا۔ کہا سرور کائنات نے سب کو جدا کیا، فاطمہ بنت اسد تو مسلمان تھی، فاطمہ بنت اسد تو مسلمان تھی، اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو فاطمہ بنت اسد کو ان سے جدا کیوں نہیں کیا؟ اگر تو کہتا ہے کہ سرور کائنات نے یہاں اقربا پروری کی ہے تو تیرا ایمان اللہ سے بھی گیا، رسول سے بھی گیا۔ تو میرا دوست اہل بیت اتنے عظیم ہیں کہ ان کے سامنے بھی اس طرح کی مقام رہبہ میں امیر المومنین سے سوالات ہوئے، باقی جگہ پہ اس طرح کے سوالات ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت لکھی کہ ایک شام میں شخص تھا زید مکی، زید مکی اس کا نام تھا، تو اس شخص سرور کائنات جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کے گئے تھے، یا بعض روایات میں حضرت ابو طالب کا ان کا سامان بھی لے کے جاتے تھے، تجارت کا مال، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال لے جانے سے پہلے جناب ابو طالب کے ساتھ بھی جاتے تھے شام میں، تاکہ تجارت اور ان کے امور کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے ان کو دیکھیں۔ تو وہ شام سامان لے کے گئے تو مکہ کے اس زید کو پتہ چلا، زید مکی کو، کافر تھا، اس کو پتہ چلا کہ سرور کائنات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری والا لکھتا ہے کہ جب اسے پتہ چلا، البتہ اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، البتہ ہمارا تو عقیدہ ہے، سرور کائنات کا اپنا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس دن بھی نبی تھا جس دن ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، لیکن ظاہری اعلان نبوت جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تشریف لے گئے محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے، تو شخصیت بڑی مشہور تھی، امانت داری، صداقت۔ تو زید مکی نے جب حضرت کو دیکھا تو کہنے لگا جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کروں، اور جتنے قافلے آئے ہوئے ہیں یہاں شام میں چاہتا ہوں سارے قافلے والوں کی بھی میں دعوت کروں آپ کے صدقے میں، تو آپ مہربانی کریں میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو سرور کائنات نے وہ دعوت قبول فرما لی، دیکھا بھی اتنے لوگوں کے لیے مسافرین ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کس علاقے سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، تجارت کا سامان شام میں لینے آتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں، تو مثلا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری والا لکھتا ہے کہ اس نے 100 اونٹ نہر کیے، اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنے آدمیوں کا اس نے کھانا بنایا۔ سرید کھانے کو کہتے تھے، زیادہ شوربہ ہوتا ہے، روٹی کے ٹکڑے توڑ کے تو اس کھانے میں ڈالے جاتے ہیں، تو وہ عربوں کے ہاں آج بھی پسندیدہ کھانے کے طور پر شمار ہوتا ہے، ان کی اچھی مشہور ڈش ہے۔ تو اس نے وہ ڈش تیار کی اور دسترخوان بڑے لمبے لمبے لگا دیے، سرور کائنات بھی تشریف لے گئے ادھر اس کے پروگرام میں، چونکہ انہی کے اعزاز میں یہ دعوت تھی، تو بڑا خوش تھا اور دسترخوان پہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ تو اس کی نگاہ پڑی، دیکھا سارا لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور سرور کائنات کھانا نہیں کھا رہے۔
خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ نزدیک آیا تو کہنے لگا میں نے تو آپ کے لیے اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے تو آپ تو کھانا تناول نہیں فرما رہے، جبکہ باقی لوگ سارے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں اتنے لوگ. تو جس کے لیے دعوت تھی انہوں نے تو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا کھانے کو. تو حضرت نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والا کہتا ہے انی لا تأکل ممن تذبح علی الاصنام، میں کافر کے گھر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا. صرف میں نے ایک نقطہ یہ بتانا ہے کہ وقت کا، زمانے کا جو حجت ہوتی ہے نا، اس زمانے کی حجت کا مدد کرنا، نصرت کرنا اس زمانے کے لوگوں پر واجب ہوتا ہے. اور حضرت ابو طالب کے زمانے کی حجت کا نام تھا سرور کائنات. سرور کائنات نے بڑے بہترین انداز میں اپنے وقت کی، زمانے کی حجت جو تھی ان کا احترام بھی کیا، ان کا لحاظ بھی رکھا.